وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج کے درس کا موضوع سخن رمضان کے اثرات، رمضان کے بعد ہمیں کیسا رہنا چاہیے۔ رمضان آیا، گزر گیا، اور پھر اس رمضان سے ہم نے استفادہ کس انداز میں کیا، اور جب استفادہ کیا تو اس استفادہ کا جو اثر ہے اور اس کا نتیجہ و ثمرہ کیا برآمد ہوا، اس پر جو ہے ہم آج کے اس سیشن کے اندر ہم جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ یاد رکھیے گا، خود احتسابی کا عمل یہ جو ہے ایک بہترین وصف ہے انسان کے لیے، کہ وہ انسان کامیاب اور کامران رہتا ہے جو اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں لا کر خود احتسابی کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے احتساب کے کٹہرے میں کھڑے کر کے جو ہے وہ جو ہے اپنے باطن کو ٹٹولے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اتنے کرم، اتنے احسانات کیے ہیں، ان کرم اور احسانات کا بدلہ میں کس انداز میں نے دیا ہے، دے رہا ہوں۔ تو لہذا جو ہے خود احتسابی یہ بندے کو جو ہے مقام عروج فراہم کرتی ہے۔ وہ سابقہ جو ہے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے، زندگی پر نظر ڈالتا ہے، اور پھر اس سے سبق حاصل کر کے آنے والے جو ہے زمانے اور مستقبل کی جہت کا وہ تعین کرتا ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، خود احتسابی یہ ایک ایسا وصف ہے جو بندے کو بام عروج عطا فرماتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، رمضان کے مہینے گزر گیا، اور پھر جو ہے رمضان کے مہینے کے بعد اور رمضان کے مہینے کے اندر اور رمضان کے مہینے سے پہلے، ذرا غور کیجئے، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد یہ دو جو ہے حیثیتیں ہیں اور دو جہتیں ہیں بندے کی، کہ رمضان کی آمد سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے آنے کے بعد کی زندگی۔ اب ذرا غور کیجئے، رب نے یہ ماہ سیام ہمیں عطا کیوں کیا، اور ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض کیوں کیے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو آپ نے سماعت کیا
کہ رب ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے اگلوں کے پچھلوں کے جو ہے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب رب نے جو ہے اس روزے کی فرضیت کی علت بھی بیان فرما دی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ اوامر کو بجا لانا، نواہی سے اجتناب کرنا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جس چیز سے رب نے روکا ہے اس سے رک جائے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ یہی تو تقوی کی حقیقت ہے اور یہی اصل ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیسا تقوی جو ہے روزے دار اور صائم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بنیاد پر پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پر کیسا توکل اور بھروسہ جو ہے اس کی ذات پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے ایک عنصر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ، اور یہ جو ہے ایک تصور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، چار دیواری کے اندر بندہ ہو، دروازہ بند ہو، انواع و اقسام کے مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے مہیا ہوں، رکھی ہوئی ہوں، اور اس کے باوجود کہ وہ روزے دار ہے، اس کے باوجود بھی کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو ہے وہ پھر بھی ان انواع و اقسام کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے کامل توجہ، متوجہ ہونا، اور یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے اگرچہ نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب جب روزے کی حالت میں یہ تصور ہے کہ بند کمرے کے اندر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو یہی تصور جو ہے قائم رہنا چاہیے، یہی تصور دائم رہنا چاہیے کہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں خلوت میں ہوں، چاہے میں جلوت میں ہوں، چاہے میں کسی بھی جو ہے مجلس کے اندر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیکھنے کے تصور کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ راسخ کیے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں بند کمرے میں ہی کیوں نہ ہوں، خلوت میں ہی کیوں نہ ہوں، گوشہ نشینی ہی کیوں نہ اختیار کی ہوئی ہو میں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور جب قائم ہو گیا تو یاد رکھیے گا بندے کی دنیا بھی سنور جائے گی، بندے کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ ذرا غور کیجئے، ایک تو تصور آگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، اس سے پہلے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جو ہے تہجد کی توفیق عطا فرما دی، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، قیام اللیل تراویح کی صورت میں مجھے عطا فرما دی۔ ذرا غور کیجئے، یہ جو ہے رمضان کے آنے کی وجہ سے ایک تبدیلی رونما ہوئی اس شخص کے اندر جو کہ رمضان سے پہلے نہیں تھی۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ گزر گیا تو یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف رسمی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے تہجد کے لیے اٹھ گئے، فجر کے لیے اٹھ گئے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کر لی، قیام اللیل کر لیا، اور یہ صرف رمضان کی حد تک اس کو محدود کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ رمضان گزر جائے تو رمضان گزرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ سے رمضان میں توفیق مانگا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا جو عبادت کرنے کا جو اسلوب، ڈھب و ڈنگ، اور جو ہے ایک عادت مولا تو نے قائم کر دی ہے، اس عادت کو بعد رمضان بھی قائم اور دائم فرما، اور اس کو جو ہے جاری و ساری فرمائے رکھ۔ تو لہذا یہ دعا کرتا رہے بندہ کہ نماز پنجگانہ باجماعت ہو، تہجد ہو، یا پھر کچھ قیام اللیل ہو، تو لہذا جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی جو ہے یہ عمل باقی رہے۔ تو لہذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم نماز پنجگانہ کی جو ہے عادت وہ برقرار رہے، تب جو ہے یہ نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ رمضان کے مہینے کے اثرات مجھ پر مرتب ہوئے ہیں، اور چونکہ مجھ میں تبدیلی رونما ہو گئی ہے، رمضان سے پہلے میں بے نمازی تھا، رمضان کی وجہ سے نمازی ہو گیا، اب رمضان کے بعد بھی میں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں،
تو لہذا جو ہے یہ جو ہے ایک مثبت اثر ہے جو مرتب ہو رہا ہے رمضان کی وجہ سے، کہ اب اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اس کے اندر جو ہے چینجنگ آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ اسی طریقے سے جو ہے رمضان کے اندر روزے تو رکھ لیے، اب یاد رکھیے گا رمضان کے بعد جو ہے ایام بیض یعنی کہ 13، 14، 15 جو ہے اسلامی مہینے کے جو درمیانی ایام ہیں اس میں جو ہے روزہ رکھنے کی عادت ڈال لی، یا پھر کم از کم پیر کے دن روزہ رکھے یا جمعرات کے دن روزہ رکھے۔ تو پیر کے دن روزہ رکھنا تو خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز کی سنت مبارکہ ہے، تو وہ جو ہے اثرات اور جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ باقی رہنے چاہیے، اس کا اثر جو ہے باقی رہے۔ اور دیگر جو ہے بڑے ایام آتے ہیں جیسے کہ عاشورہ کا دن آ گیا، اس دن روزہ رکھ لیا، شعبان کے دن آ گئے ان کے اندر روزہ رکھ لیا، دیگر جو ہے بڑے دن آ گئے جو مقدس ایام آتے ہیں اس میں روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ جو ہے اس ایک مہینے کا جو اثر روزوں کا ہے وہ بندے کی ذات پر باقی رہے۔ اسی طرح عام طور پر رمضان کے مہینے میں لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اکثر اور بیشتر لوگ رمضان کے مہینے میں جو ہے مالی جو ہے صدقات یعنی کہ مطلب کہ خیرات کی صورت میں، اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ماہ مبارک کے اندر جو فضیلتیں ہیں اس فضیلت کو وہ حاصل کر لے۔ تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ کی صورت میں تو آپ نے صدقہ فطر کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو اب رمضان کے بعد بھی کچھ نہ کچھ یاد رکھیے گا اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو یہ تسلسل ہے یہ باقی رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مسلمانوں کا طرح امتیاز ہے کہ ایک عام مسلمان جو ہے چلتا پھرتا NGO ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ جو ہے ہر مسلمان کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ مالی طور پر جو ہے وہ امداد کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ہی طرح امتیاز ہے، یہ وصف ممیز خاصہ ہے کہ وہ جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے دوسرے مسلمان یا مسلمان نہ بھی ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن مالی طور پر وہ بہرحال وہ نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی برقرار رہنے چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ وہ کرتا رہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ آ جائیے کہ رمضان کے اندر جو آپ نے بھوک اور پیاس جو ہے برداشت کی ہے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، تو یاد رکھیے گا اس کا اثر اور اس کا نتیجہ ذرا غور کیجئے کہ یہ بھوک اور پیاس کیوں برداشت کی؟ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ صبر کر رہے ہیں آپ صبر کر رہے ہیں، اور صبر کرنے والے وہ ہیں جن کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ آپ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر جو ہے مصائب و آلام پر صبر کر رہے ہوتے ہیں، آپ دوسروں کی جو ہے گالم گلوچ پر صبر کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی جو ہے مغالطات کو سن کر آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں، آپ دوسروں کی جو ہے برائی کا جواب بھلائی سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا رمضان کے مہینے میں جو ہے جب ان چیزوں کو برداشت کیا جا رہا ہے تو یہ برداشت کا مادہ صبر جس کو کہتے ہیں، تو یہ صبر اور برداشت کا مادہ جو ہے رمضان کے بعد بھی برقرار رہنا چاہیے، تب جا کر بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ واقعی میں رمضان کے مہینے کے اثرات مجھ پر مرتب ہوئے ہیں، اور رمضان کے مہینے نے مجھ پر جو ہے کچھ اثر دکھلایا ہے کہ اس کے اثرات جو ہے مجھ پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا 12 سے 14 گھنٹے کی جو بھوک اور پیاس برداشت کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے گا رمضان کے مہینے میں یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیوں کروایا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے ہمیں ایک اعتبار سے جو ہے جہاد کی بھی تربیت دے رہا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے آزماتا ہے کہ جو ہے 12 سے 14 گھنٹے ایک مہینے 29 یا 30 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا ہمیں حکم دیا اس دین نے، اس شریعت نے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے تاکہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی جو ہے جہادی تربیت بھی ہو جائے کہ اگر بالفرض کسی موقع پر کفار و مشرکین سے سامنا ہو جائے اور کئی دن تک یا کئی گھنٹے تک یا کئی دن تک جو ہے کھانا پینا میسر نہ ہو، بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے، تو یاد رکھیے گا یہ بھوک و پیاس پھر جو ہے
روزے دار جو روزہ رکھ کر آیا ہے اس کے لیے پھر نئی نہیں ہوگی، انوکھی نہیں ہوگی، متعجب خیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزر کر آیا ہے۔ تو گویا کہ جو ہے ایک مہینے کی بھوک اور پیاس کو 12 سے 14 گھنٹے تک جب برداشت کر لیا گیا ہے، تو پھر جو ہے رمضان کے بعد بھی جو ہے اس بھوک اور پیاس کو جو ہے بندہ برداشت کرے۔ اگر کسی موقع پر اگر جو ہے اس کو کھانے پینے کی چیز میسر نہ ہو تو کم از کم وہ روزے کی اس عادت کو جو ہے اپنے پیش نظر رکھ لے کہ جو ہے میں روزے کی حالت میں جب 12 سے 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں، تو لہذا چند گھنٹے اگر جو ہے مجھے کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں تو لہذا جو ہے وہ پھر پریشان نہ ہو، چونکہ وہ اس جو ہے تربیت سے اور تربیتی مراحل سے گزر کر آیا ہے۔ تو یہ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے ہمیں کیسا رہنا چاہیے، تو یاد رکھیے گا ایک مثبت تبدیلی اگر بندہ اپنے اندر دیکھتا ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میرے اندر اگر جو ہے رمضان کے بعد مثبت تبدیلی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا پھر بڑا فضل ہے اس پر، یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذات کے اندر جو ہے ایک تبدیلی رونما کر دی کہ وہ پہلے کیا تھا اور اب کیا سے کیا ہو گیا۔ تو لہذا رمضان کے بعد یاد رکھیے گا جتنی بھی عبادتیں رمضان کے اندر ہم نے بجا لائی تو وہ صرف رسمی طور پر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے اثرات اور اس کا قیام، اس کا دوام جو ہے رمضان کے بعد بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم رمضان کے بعد بھی ہمیں انہی جو ہے عبادات اور انہی اعمال، نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں بچا، اور مولا تو نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو جو ہے تا دم مرگ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد دے رہا ہے انعام جاویداں